بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام سعید تھا۔ اس کی زندگی بہت مشکل تھی۔ صبح سویرے اٹھتا، اپنی پرانی کلہاڑی اٹھاتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے گھس چکے تھے اور ہاتھ سخت محنت کی وجہ سے کھردرے ہو چکے تھے، لیکن سعید کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، قناعت، شکر اور سکون کی چمک۔ جنگل کا ماحول ہمیشہ حسین ہوتا تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ، پرسکون ہوا اور پتوں کی ہلکی سرسراہٹ سعید کے دل کو خوش کر دیتی تھی۔ وہ سوچتا، اگرچہ میری زندگی میں دولت نہیں، لیکن اللہ نے مجھے یہ خوبصورت ماحول دیکھنے کی توفیق دی ہے۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے دور کہیں شور سنائی دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، لوگوں کی چیخیں اور تلواروں کی آوازیں، سب کچھ ایک ہی وقت میں۔ سعید چونک گیا۔ اس نے اپنی کلہاڑی زمین پر رکھی اور دبے قدموں شور کی طرف بڑھا۔ جنگل کے ایک کھلے میدان میں کچھ ڈاکو ایک نوجوان لڑکے کو گھیرے کھڑے تھے۔ وہ لڑکا ریشمی لباس پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس لڑکے کے چہرے میں خوف واضح تھا۔ ڈاکو چیخے، ہمارے حوالے ہو جا ورنہ جان سے مار دیں گے۔ لڑکا ہچکچایا، لیکن اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سعید نے یہ منظر دیکھا تو کانپ گیا، مگر اس کا دل بے قرار ہو گیا۔ اس نے خود سے کہا، اگر میں خاموش رہا تو یہ لڑکا مارا جائے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا، چاہے میں مر بھی جاؤں۔ سعید نے ایک پل ضائع کیے بغیر زمین سے کلہاڑی اٹھائی اور پوری قوت سے ڈاکوں کی طرف بڑھا۔ رکو، اس لڑکے کو چھوڑ دو، وہ دھاڑا۔ ڈاکو ہنسے، اور تم کون ہو؟ سعید نے جواب دیا، ایک عام آدمی، مگر ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہوں گا۔ ڈاکو اس کا مذاق اڑاتے تھے، مگر سعید کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو بڑے بڑے جنگجوؤں میں بھی نہیں ہوتی۔ اس نے ایک ڈاکو پر حملہ کیا، دوسرے کو دھکا دیا اور تیسرا اس کی بہادری سے خوف زدہ ہو گیا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد ڈاکو بھاگ کھڑے ہوئے۔ لڑکا لرزتے ہوئے سعید کے قریب آیا اور بولا، آپ نے میری جان بچائی، میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سعید نے مسکرا کر کہا، بیٹا، شکر ادا کرو اللہ کا، میں نے تو بس اپنی انسانیت نبھائی ہے۔ لڑکے نے احساس سے کہا، میں کوئی عام لڑکا نہیں ہوں، میں سلطنت کا شہزادہ ہوں۔ مجھے اغوا کر کے تاوان مانگنے کا منصوبہ تھا، اگر آپ نہ آتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ سعید چونک گیا۔ اس نے فوراً لڑکے کو سہارا دیا اور پوچھا، بیٹا یہاں کیسے آئے؟ سپاہی کہاں ہیں آپ کے؟ شہزادے نے افسوس سے بتایا، میں شکار پر نکلا تھا، راستے میں حملہ ہوا اور میرے محافظوں کو زخمی کر دیا گیا۔ سعید نے فیصلہ کیا کہ شہزادے کو محل چھوڑ کر آئے گا۔ گھنٹوں لمحے ٹھنڈی ہوا کے بیچ خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے آخرکار وہ شہر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ وہاں پر پہرے داروں نے شہزادے کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور حیرت سے سعید کو گھورنے لگے، یہ شہزادہ ہے، اسے کون لایا ہے؟ سعید نے کہا، میں بس ایک لکڑہارا ہوں۔ محل میں داخل ہوتے ہی شہزادے نے دوڑ کر اپنے والد بادشاہ کے قدموں میں گر کر سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ گھبرا گیا، پھر جیسے ہی اس نے سعید کو دیکھا تو آگے بڑھ کر بولا، اس غریب شخص نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ سعید نے ادب سے سر جھکا دیا۔ بادشاہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اے نیک دل انسان، تم نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے سپاہیوں نے بھی نہ کیا۔
मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, जो मांगो दे दूंगा। सईद ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत, मैं इंसानियत के नाते ये किया है। मेरा इनाम मेरा ज़मीर है। मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं, बस इजाज़त दें कि मैं वापस अपने जंगल में अपनी मेहनत की रोटी कमाऊं। बादशाह हैरान रह गया। ऐसा इंसान आज के ज़माने में कम मिलता है। बादशाह ने हुक्म दिया, सईद को हमारी सल्तनत का मुअज़्ज़ज़ शहरी करार दिया जाए। इसके लिए नई झोपड़ी बनाई जाए। इसे रोज़ाना खाना, लिबास और खर्च दिया जाए, लेकिन अगर ये ना चाहे तो ज़बरदस्ती ना की जाए। सईद ने खुदा का शुक्र अदा किया और बगैर किसी लालच के गांव वापस चला गया। जाते हुए शहजादे ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं कभी भी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। जब भी जंगल में आऊँगा आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। आप मेरे लिए उस्ताद, मुहाफ़िज़ और दोस्त हो। सईद ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अच्छे इंसान बनो, इंसाफ से हुकूमत करो, यही मेरा बदला है। ये कहानी क्या सिखाती है? असल दौलत इखलाक, इंसानियत और हिम्मत है। गरीब होना जुर्म नहीं, बुज़दिल होना जुर्म है। सच्चा इंसान वो है जो कमज़ोर की मदद करे, चाहे खुद कमज़ोर हो। बड़े ओहदे या तलवारें नहीं होती, बल्कि नेक नीयत दिल ही बादशाह बनाता है।